مولانا رفیق صاحب بتائیں آج کس طریقے کا پروگرام ہے؟ آج دیکھیے یہ جو بچوں کا ایک تقریری مقابلے کا پروگرام ہوتا ہے وہ ہمارے اکیڈمک کیلنڈر کے مطابق 3 پروگرام سال میں کیے جاتے ہیں، جس کا پہلا کمپٹیشن کا پروگرام تھا جسے ہم ایلوکیوشن کمپٹیشن کہتے ہیں۔ تو اس میں 2 راؤنڈ ہوتے ہیں، ایک فرسٹ راؤنڈ ایلیمینیشن راؤنڈ ہوتا ہے جس میں اساتذہ ان کو جانچتے ہیں، اور جب فائنل ہونے کے بعد باہر سے ان کو بلایا جاتا ہے ججز کو، اور اس طریقے کا پروگرام منعقد کر کے ان کا فائنل راؤنڈ ہوتا ہے۔ پھر جو طلباء اس میں پوزیشن حاصل کرتے ہیں ان کو کچھ انعام سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے نوازا جاتا ہے۔ البدر ایجوکیشن جو ہے ٹرسٹ کی طرف سے یہ پروگرام کرایا گیا ہے، تو اس میں وہی بچے آتے ہیں جو فارغ ہو چکے ہیں، انہیں انگلش کی تعلیم دی جاتی ہے؟ جی، اصل میں یہ جو انگریزی زبان سکھانے کا پروگرام ہے یہ خاص طور پر مدارس کے فضلاء کا، جو کسی بھی مدرسے کا فاضل ہو اور مدرسے سے فراغت حاصل کی ہو، انہی لوگوں کا امتحان لے کر ان کا انتخاب ہوتا ہے اور انہی کو موقع دیا جاتا ہے۔ وہ یہاں 24 گھنٹہ رہ کر کے اپنا انگریزی زبان سیکھتے ہیں، بولتے ہیں اور ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ انہی لوگوں کو انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے تاکہ انگریزی زبان سیکھ کر کے اسلامی امور کو یا اسلامی علوم جو ہیں یا جو بھی باتیں جو انگریزی زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں جانتے ہیں ان کو اچھے انداز میں، سہل انداز میں اپنی طرف سے وہ اسلامیات سے واقف کرا سکتے ہیں، اور جو بھی ان کے سوالات ہوں ان کو بحسن خوبی جواب دے سکتے ہوں زبان انگریزی میں۔ یہ جو سکھاتے ہیں انگلش اسپیکنگ، وہ کہاں باہر کے ٹیچر ہوتے ہیں یا یہیں؟ ٹیچرز تو باہر ہی ہوتے ہیں، کچھ فل ٹائم ٹیچرز ہیں، کچھ پارٹ ٹائم ٹیچرز ہیں۔ تو فل ٹائم ٹیچرز ان کی نگرانی ہوتی ہے صبح سے لے کے شام تک، ان کا بھی ہاسٹل میں ہی قیام رہتا ہے جیسا کہ طلباء رہتے ہیں۔ کچھ شہر سے ٹیچر آتے ہیں جو پارٹ ٹائم ٹیچرز ہیں، وہ بھی جو ان کا تعلیمی اوقات ہوتے ہیں وہ پورے گھنٹے لیتے ہیں، پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ کیا کچھ فیس بھی لگتی ہے؟ نہیں، یہاں پر کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے علماء سے، طلباء سے۔ اگر کوئی شخص خود سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کوئی فیس جبریہ نہیں لی جاتی ہے کوئی۔ انگلش سکھانے کا مقصد جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں اسلامو فوبیا جو پروپیگنڈا ہے اس کا ڈیفینس کرنے کے لیے بھی بڑا کام ہے۔ جی، آپ نے صحیح فرمایا کہ اسلاموفوبیا چونکہ عام طور پر لوگ زبان انگریزی کا سہارا لے کر کے بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، چونکہ انگریزی زبان پورے عالم کی رابطے زبان ہے، ایک طرح سے لنگوا فرنکا ہے، تو اس میں لوگ کہتے ہیں، اور ہم جو جواب دیتے ہیں اردو زبان میں دیتے ہیں یا پھر کوئی دوسرا ٹرانسلیٹ کرتا ہے وہ دیتا ہے تو اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتا ہے۔ جب علماء خود اعتراضات کو پڑھیں گے اور خود سے اپنے طور سے اپنی زبان میں انگریزی بولتے ہوئے لکھتے ہوئے جواب دیں گے تو سامنے والے کو اس کا قابل اطمینان بخش جواب جائے گا اور اس کو ہم اپنی بات کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں۔ جو اس کے دل میں شکوک و شبہات اسلام کے خلاف یا جو باتیں اسے غلط بتائی گئی ہیں اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ Topic to render social work on personal, national and international level. Here I wind up my speech. Thank you. You are great people paying attention to my work. For its flexibility, now it stands as a symbol of suffering and distress. The psychological trauma of being forgotten. Gaza is the world's largest open air prison. Is home to over. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوں اس امام گنج میں کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہماری چونکہ زندگی بھی ادھوری ہے اور موت بھی ادھوری ہے کہ ہم لوگ کچھ کر رہے ہیں سماج کے لیے، کچھ بہت چھوٹا سا سہیوگ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ زیرو میں مائنس میں ہم لوگ ہو گئے۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا Bin Sabit Research and Education Center is sponsored by Al-Badr Educational and Welfare Trust. Surely their long experience and suggestions will benefit us all dearly. على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب زدني علما
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس میں بچوں کا پارٹیسپیشن تھا اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں تقریری مقابلے کا پروگرام تھا. چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے تو میں بہت وقت نہیں لوں گا. اور لیکن ہمارا پروگرام یہ شروع ہوا 9:15 بجے. میں دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر شکیل صاحب اور لائیں تاکہ پروگرام وقت پر شروع ہو. اور all the audience and respected guests. Today the education تشریف فرمان سبھی شخصیات حضرات. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے رب کریم کا جس نے ہمیں اور آپ کو ارشاد دین کی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. معزز علماء کرام اور دوست حضرات، ہمیں خوشی و مسرت ہو رہی ہے کہ آپ تمام حضرات نے ہماری ہمدل سی دعوت کو قبول فرما کر اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف. مدرسہ فیض عام کے صدر المدرسین مولانا مظہر علی مدنی نے حج کی خدمات کے لیے 1500 لوگوں کی ٹیم ہوئے کہا کہ جب کسی ذمہ دار شخص کے جوان اور ڈاکٹروں کی ٹیم کو